اب ہم پڑھتے ہیں نماز. آپ کی یہ ٹوپی وہ دوسری ہے، اس کو اس طرح کر لیں ایسے، پھر آپ کا سجدہ نہیں ہو سکے گا نا. جی تو آپ تیار ہیں؟ اچھا، مردوں اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں آپ نیت کر لیں کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، کون سے فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، کیا چیز پڑھ رہا ہوں. یہ سب چیز آپ اپنی دل میں نیت کر سکتے ہیں، اور اگر زبان سے بھی دہرا لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. زبان سے بھی آپ دہرا سکتے ہیں کہ میں سنتیں پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں. جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں 2 رکعت نماز فرض. نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد آپ نے ہتھیلیاں یہ جو انگلیاں ہیں نا، ان کو آپ نے آسمان کی طرف کرنا ہے. ایسے بالکل بند نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی بہت کھلی ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو آپ نے قبلہ کی طرف کرنا ہے. اس طرح یہ قبلہ ہے، یعنی کہ کانوں کی لو تک آپ نے لے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی کریں جی. ہاں ہتھیلیوں کو سیدھا رکھیں، آپ ہتھیلیوں کو سیدھا رکھیں نیچے کر کے. ہاں اس طرح ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑے سے کھلے ہو جائیں، کھلے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، چلو شاباش. اور جو بیٹیاں ہیں انہوں نے بس یہ کندھوں تک ہی اپنے ہاتھوں کو لے جانا ہے، کندھوں تک اس طرح کر کے بس. ہاں جی لے جائیں. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ نیچے لانے ہیں اور اپنے ہاتھ باندھے. جی آپ لوگوں نے ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے سینے پر باندھنے، آپ تھوڑا سا اوپر باندھے، ہاں اوپر. اور آپ نے ناف کے نیچے باندھنے ہیں. ہاں اب باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیاں ان کو ادھر رکھنا ہے، اور یہ جو 2 ہیں نا، ایک چھوٹی انگلی اور ایک انگوٹھا، اس کے ساتھ آپ نے اپنی کلائی کو پکڑنا ہے. کلائی کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے. ہاں چلو اب رکھ لیں، چلیں ادھر رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو بھائی آپ نے پڑھنا ہے اب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. چلیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین. کون پڑھے گا سورہ فاتحہ؟ آپ پڑھیں گے؟ چلو پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے نظر اپنی سجدے والی جگہ پر رکھنی ہے. آپ سب لوگوں نے نظر اپنی سجدے والی جگہ پر رکھنی ہے. الحمد شریف کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں، کوئی بھی صورت، قول شریف نہیں، کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں. تو بچے آسانی کے لیے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ چلیں پڑھیں. پہلے بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. ہاں پڑھیں گے. پھر حمزہ. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. لام بریک کریں گے. ولم یکن له کفوا احد. شاباش. اچھا جی آپ نے اپنی لائن کو درست رکھنا ہے. لائن کو درست رکھنا ہے یعنی کہ اپنی ایڑیاں برابر ہونی چاہیے. کسی کی ایڑی پیچھے نہیں جانی چاہیے اور کسی کی ایڑی آگے نہیں آنی چاہیے. یعنی کہ آپ کی لائن جو صف ہے اس کو برابر ہونا چاہیے. اور یہ تو آپ پریکٹس کر رہے ہیں. جب آپ نماز میں ہوں گے تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر قریب قریب کھڑے ہونا ہے. فی الحال آپ کھلے کھڑے ہو جائیں، آپ پریکٹس کر رہے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے. رکوع میں جانے کے لیے ایک تسبیح اللہ اکبر کہہ کر جانا ہوتا ہے، اور پھر رکوع میں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ نے پڑھنا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اپنے یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں نا، یہاں پر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. گھٹنوں کو
آپ نے پکڑنا ہوتا ہے. قبلہ کی طرف آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں سیدھے ہونے چاہیے اور ان میں فاصلہ بھی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, جتنا ایک ضرورت ہو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. آپ کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کے بازو بھی سیدھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. آپ نے بس اتنی تک ہاتھ پہنچانے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر کر کے رکوع تک آئیں. آپ نے بہت زیادہ جھکنا نہیں, آئیں رکوع تک آئیں, ہاں بس اتنی تک آنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں شاباش. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ, سمیع اللہ لمن اللہم ربنا ولک الحمد. یہاں پر آپ نے اپنے سینے کی طرف دیکھنا ہے, یہاں پر آپ نے اپنے ہاں جی. اس کے بعد آپ نے جانا ہے سجدے میں. سجدے میں جانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ سجدے میں جانے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر لانے ہیں اور پھر یہ جو گھٹنے ہیں یہ سب سے پہلے زمین پر رکھنے ہیں. یہ آ گیا. پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں, ہاتھ کے بعد پھر آپ نے ناک رکھنا ہے اور پھر ماتھا رکھنا ہے. اور یہاں پر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی. یہ بھی اسی طرح 3 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اٹھتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ماتھا, پھر ناک, پھر ہتھیلیاں اور پھر آپ یوں کر کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کریں ذرا, آپ کھڑے ہوں, سارے کھڑے ہوں, جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح آپ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور نیچے آئیں, گھٹنے زمین پر رکھیں, گھٹنے زمین پر رکھیں. شاباش. اب ہاتھ رکھیں, پھر ناک رکھیں, پھر ماتھا. پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو آپ نے اس طرح کرنا ہے. یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کو سیدھا کرو ایسے, یعنی کہ پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. شاباش. یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو آپ قبلہ کی طرف کریں گے ایسے. اور آپ لوگوں نے جب سجدہ کرنا ہے تو آپ کا طریقہ یہ ہے, بیٹھنا ہے سب سے پہلے آپ نے زمین پر بیٹھ جانا ہے. اس طرح بیٹھ جائیں, آپ بیٹھیں, ہاں زمین پر بیٹھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اپنی ٹانگوں کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پر بیٹھنا ہے. بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ اپنی جو کلائی ہے اس کو آپ نے بچھا دینا ہے اس طرح, اور پھر یہ اس طرح سجدہ کرنا ہے, مطلب اپنے بازو کو زمین پر بچھا دو. جی جی. اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ 7 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھنا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں, اللہ اکبر کریں, پھر دوسرا سجدہ کریں اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اوپر اٹھ جائیں گے اور اپنی دوسری رکعت کو مکمل کریں گے. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح ہم مکمل کریں گے. الحمد شریف پڑھیں گے, سورت پڑھیں گے, پھر رکوع سجود کریں گے. رکوع اور سجود کرنے کے بعد پھر آپ اتحیات پر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اتحیات پر بیٹھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ آگے نہ ہوں اور آپ کے ہاتھ پیچھے نہ ہوں اور آپ کے ہاتھ بہت زیادہ کھلے نہ ہوں, بہت زیادہ تنگ نہ ہوں, بس نارمل رکھنے ہیں آپ نے. اور اپنی جھولی میں آپ نے, اپنے دامن میں آپ نے نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اتحیات پڑھنی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے اوپر بیٹھو, اس پاؤں کے اوپر بیٹھو, ہاں اس طرح, ہاں اس کو اس طرح کرو. چلو ہاں جی آگے. کوئی آپ بھی ٹھیک نہیں بیٹھے, آپ اس پاؤں کے اوپر بیٹھو, ہاں ٹھیک ہے, اس پاؤں کے اوپر. چلو درود شریف پڑھیں بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل ابراہیم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگے دعا بھی پڑھ دیں. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہاں جی، اب آپ نے سلام پھیرنا ہے. جب ہم پہلی مرتبہ سلام پھیریں گے تو دائیں کندھے کی طرف اس طرح میری طرف دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ کندھے کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے نہیں ہونا، بس اپنے کندھے کی طرف دیکھنا ہے. اور یہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو سلام کرنا ہے، اور جو آپ کے دائیں طرف ہوتے ہیں ان کو سلام کریں. اور پھر جب بائیں طرف کرنا ہے تو بائیں والے فرشتوں کو اور جو آپ کے بائیں طرف لوگ ہوتے ہیں ان کو سلام کرنا ہے. چلیں کریں، شاباش، سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں جی، ماشاء اللہ جی.